شروع کرے وعدہ ہے دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ وہی طرف جو ٹی ٹی ایس کی ہوتی ہے، ٹنا سنی کی یہ یونیفارم جو ہوتی ہے اور بریلویوں کی جو پہچان ہوتی ہے، اسی کے سائن اسی کے تناظر میں ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے۔ اور حضرات ہم سب اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، چاہے کسی سلسلے کے ہوں اور چاہے کسی نسل کے ہوں، چاہے کسی جگہ کے رہنے والے ہوں، اعلیٰ حضرت سے تو سبھی محبت کرتے کہ نہیں کرتے بھائی؟ پوری دنیا میں امام احمد رضا سے محبت کی جاتی ہے۔ حقیقت وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سن لو وجہ کیا ہے، اور تیار رہنا اپنا سبق جو ہم نے یاد کرایا تھا اس کو دہرانے کے لیے۔ عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے۔ عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے۔ اور اے بریلی کے رضا خان تیرا کیا کہنا ہے؟ عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے۔ اے بریلی کے رضا خان تیرا کیا کہنا؟ نجدیوں کو تو تیرے نام سے ڈر لگتا ہے، سے ڈر لگتا ہے، بے شک ڈر لگتا ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ میری بات مان لیں، بعد مرنے کے میرے دوست اتنا کام کر دینا، کتنا بتاؤ نا، کتنا؟ سارے لوگ کہیے کتنا؟ بعد مرنے کے میرے دوست اتنا کام کر دینا، بعد مرنے کے میرے دوست اتنا کام کر دینا، میرے رخسار پر میرے نبی کا نام لکھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعد مرنے کے میرے دوست اتنا کام کر دینا، میرے رخسار پر میرے نبی کا نام لکھ دینا، اور بھگانا ہو اگر نجدی وہابی دیوبندی کو تو دروازے پہ بس احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضور دریا شاہ میاں، عرص دریا شاہ میاں، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم عرص دریا شاہ میاں رحمت اللہ تعالی علیہ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مولا ہماری یہ حاضری قبول فرما لے، اور فیضان دریا شاہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج ان کے ذکر میں بیٹھے ہیں تو ذکر کی بات بھی سن لو۔ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، یہاں سے لے کے وہاں تک اور وہاں سے لے کے یہاں تک سارا مجمع اس بات کو تسلیم کرے گا۔ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، جلسہ نور کی ہر بات سے خوشبو آئی، ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، جلسہ نور کی ہر بات سے خوشبو آئی۔ سو گیا تھا میں مدینے کا تصور لے کر، سو گیا تھا میں مدینے کا تصور لے کر، رات بھر اشک کی برسات سے خوشبو آئی، سبحان اللہ۔ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، جلسہ نور کی ہر بات سے خوشبو آئی۔ سو گیا تھا میں مدینے کا تصور لے کر، رات بھر اشک کی برسات سے خوشبو آئی۔ اور یہ کرشمہ ہے، کرامت ہے، معجزہ ہے کوئی، یہ کرشمہ ہے، کرامت ہے، معجزہ ہے کوئی، میں نے قرآن چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ رب نے فرمایا جبریل زمین پہ میں اپنا نائب اتارنے والا ہوں۔ فرشتوں سے رب نے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ اتارنے والا ہوں، زمین میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔
और नायब भेजने के इंतजाम शुरू हो गए। जमीन पे जो अल्लाह का नायब उतरने वाला था उसके इंतजाम शुरू। रब ने फरमाया जिब्रील जाओ और जहां काबा बना हुआ है वहां की मिट्टी लेके आओ। मैं अपना नायब तैयार करने वाला हूं, अपना खलीफा तैयार करने वाला हूं। आदम के जिस्म मुबारक को मैं बनाने वाला हूं, जिसमें आदम बनने वाला। जाओ मिट्टी लेके आओ। जैसे जिब्रील अमीन गए और मिट्टी को उठाया, मिट्टी गिड़गिड़ाने लगी। जिब्रील ये क्या कर रहे हो? मिट्टी तुझे ले जाना है, तेरा खमीर बनाना है, आदम का जिस्म बनाना है, उसमें रूह डालना है। ये मंशा इलाही है, ये होना ही होना है। ए जिब्रील मैंने ये भी सुना है जब ये इंसान बन जाएगा तो फिर इसमें कुछ वो होंगे जो रब के फर्मा बरदार होंगे और कुछ वो होंगे जो नाफरमान होंगे। फर्मा बरदारों को जन्नत मिलेगी और नाफरमानों को जहन्नम मिलेगी। और जब जहन्नम में वो जाएंगे तो ईंट पत्थर, समझ रहे हैं आप, और इंसान उसका ईंधन बनेंगे। ये पत्थर जो है ना, पत्थर और इंसान ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे। जो कुफ्र वाले होंगे, जो बदमस्तियां करते होंगे, वो सब जहन्नम में जाएंगे और वो मेरी ही, मुझसे ही बने हुए होंगे, खमीर मेरा ही होगा। तो उस जहन्नमी इंसान के तवस्सुत से और उसके जरिए से और उसके साथ में मुझे जहन्नम में डाला जाएगा। जिब्रील मुझे माफ कर दो, जिब्रील मुझे छोड़ दो। और मिट्टी गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, चीखने लगी। जैसे ही मिट्टी रोई और जिब्रील से गुजारिश की और गिड़गिड़ाने लगी, जिब्रील ने फौरन छोड़ दिया और छोड़कर रब की बारगाह में पहुंचे। जिब्रील मिट्टी नहीं लाए, मौला मिट्टी गिड़गिड़ा रही थी, मुझे रहम आ गया, मैं छोड़ के चला आया। मीकाईल को भेजा, अब आप मिट्टी लेकर आओ। जैसी मिट्टी मीकाईल ने उठाई, मिट्टी फिर गिड़गिड़ाने लगी और गुजारिश करने लगी कि मुझे मीकाईल छोड़ दीजिए, क्योंकि इंसान के तवस्सुस से मैं भी जहन्नम में जाऊंगी और मुझे जहन्नम से बहुत डर लगता है, मुझे बड़ी घबराहट होती है जहन्नम से, मेरे ऊपर रहम कीजिए। मीकाईल को रहम आ गया, उन्होंने भी छोड़ दिया। इसराफील को भेजा, इसराफील ने भी मिट्टी उठाई, मिट्टी फिर गिड़गिड़ाने लगी, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब बारी आई इजराइल की। किसकी? जल्दी बोलो, किसकी? इजराइल की बारी आई। ये चौथे मशहूर फरिश्ते हैं। इजराइल की बारी आई। इजराइल अब आप जाइए, आप मिट्टी लेकर आइए। जैसे ही इजराइल गए, इजराइल ने मिट्टी को उठाया, मिट्टी फिर गिड़गिड़ाई, हस्बे साबिक गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, गुजारिश करने लगी, मुझको छोड़ दीजिए इजराइल, मैं जहन्नम में जाना नहीं चाहती, जहन्नमी इंसान के जरिए से मैं भी जहन्नम में जाऊंगी, मुझे बड़ा डर लगता है, घबराहट होती है जहन्नम में जाने से, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन हजरत इजराइल ने मिट्टी को नहीं छोड़ा, मिट्टी को नहीं छोड़ा, मिट्टी ले जाके रख दी, जहां रखना था वहां रख दी। बस उसी दिन से ये फैसला हो गया, जब रूह निकाली जाएगी इंसान की तो बाप के सामने बेटे की रूह निकलेगी, बाप चिल्लाएगा, बावेला करेगा, हड़कंप मचाएगा, लेकिन फरिश्ता नहीं मानेगा। बाप पटखियां खाएगा, बेटे को ले जाया जाएगा, बेटे की रूह निकाल ली जाएगी, बेटे को मार दिया जाएगा। मलकुल मौत जिनको कहते हैं, उन्हीं का नाम इजराइल है। वो जब रूह कब्ज करने आएंगे, बेटे जवान बेटे को छीन कर ले जाएंगे। बाप चिल्लाएगा लेकिन कोई रहम नहीं आएगा। बेटे के सामने बाप चिल्लाता रहेगा, बाप के सामने बेटा चिल्लाता रहेगा, रिश्तेदार के सामने रिश्तेदार चिल्लाता रहेगा, लेकिन उस फरिश्ते को कोई रहम नहीं आएगा और वो रूह कब्ज करके ले जाएगा, क्योंकि उसने मिट्टी की नहीं सुनी थी। और जब मिट्टी की नहीं सुनी थी तो मिट्टी से जो बन गया उसकी भी क्या सुनी। बस उसी दिन से ये तय हो गया कि तुमको ये काम करना है। सारे मामलात यहीं के यहीं तय होते चले जाएंगे। बस आप दिल से सुनना, हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिसमें आदम बनकर तैयार हो गया, बड़ा खूबसूरत, बहुत पूरा मुकम्मल जिस्म जब हजरत आदम का तैयार हुआ, हाथ, ये पाँव, ये जिस्म मुबारक, और फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से यहाँ तक जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया। और जब हजरत आदम का जिस्म मुबारक बन गया, अब चेहरा बनाने की जब बारी आई तो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम का चेहरा बनाया। कैसे बनाया? अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम का चेहरा बनाया।
اس لیے دعویٰ کیا گیا قرآن میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا فرمایا ہے۔ پوری مخلوق میں اللہ کے کوئی اتنا حسین نہیں، کوئی اتنا خوبصورت نہیں جتنا خوبصورت انسان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن میں دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دست قدرت سے اس کے چہرے کو بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کے پاس جب شاگرد پڑھتا ہے اور شاگرد سبق یاد نہیں کرتا ہے تو استاد کو اپنے شاگرد کو مارنے کا حق ہے، لیکن کہاں کہاں مارنے کا حق ہے یہ بھی سن لو۔ استاد اپنے شاگرد کو پیٹھ میں بھی مار سکتا ہے، بازو پہ بھی مار سکتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ بھی مار سکتا ہے، پیر پہ ہاتھ بھی مار سکتا ہے، گردن کے پاس بھی مار سکتا ہے، لیکن چہرے پہ مارنا جائز؟ جلدی بولو، چہرے پہ مارنا کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے اس چہرے کو بنایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت والا بنایا ہے، اسے شرافت والا بنایا ہے، اسے شان والا بنایا ہے۔ اب استاد پیٹھ پہ تو مار سکتا شاگرد کے، لیکن گال پر نہیں مار سکتا۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے کسی شرعی وجہ پر ناراض ہو جائے، شرعی وجہ بتا رہا ہوں، ایسے نہیں کہ ہر بات میں نمک تیز ہو گیا تو دے مکہ دے مکہ، روٹی جل گئی تو دے تھپڑ دے تھپڑ، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے عورتوں کو مارنا، بیویوں کو ستانا حرام ہے، سخت ناجائز ہے انہیں مارنا پیٹنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات کو صبر کرنا سیکھیے۔ جو شوہر اپنی بیوی کی بدمزاجی پر صبر کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت ملتی ہے اسے شوہر کو۔ تو جب دیکھو تو آدمی بیوی پہ ڈٹا پڑا ہے، ڈٹا پڑا مارنے کے لیے، تو ایسی تو ویسی، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی۔ علماء فرماتے ہیں اگر بیوی کو راضی رکھنا ہے تو اس کے ماں باپ کی تعریف ضرور کیا کیجئے، اس کے بھائی کے، اس کے گھر والوں کی تعریف ضرور کیا کیجئے، اور سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ بیوی کو راضی کرنے کا، ہے نہیں ہے؟ جب تم اس کے باپ کی برائی کرو گی تو وہ تمہارے باپ کی برائی کرے گی، جب تم اس کے بھائی کی برائی کرو گے تو وہ تمہارے بھائی کی برائی کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بیوی کو راضی رکھنے کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ روٹی تم بڑی اچھی پکاتی ہو، ماشاءاللہ سالن تو تمہارا بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، اور گوشت تو ایسا لاجواب ہے، پوری ضلع بریلی میں کوئی ایسا گوشت پکا ہی نہیں پاتا ہے جیسا آپ پکاتے ہیں۔ اگر تم نے یہ کہہ دیا تو مسکرانے کے علاوہ دوسرا جواب لوٹ کے نہیں آئے گا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ نبی فرماتے ہیں جن گھروں میں بلا وجہ شرعی عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، بلا وجہ شرعی عورتوں کو مارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان گھروں سے برکت غائب فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان گھروں سے برکت چلی جاتی ہے جن گھروں میں عورتوں کو مارا جاتا ہے، جن گھروں میں عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی ہے، جن گھروں میں بیٹیوں کی تعظیم نہیں کی جاتی ہے، ماں کی تعظیم نہیں کی جاتی ہے، بیوی کی عزت نہیں کی جاتی، ان گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں نازل کرتا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ بولو، میرے آقا کا فرمان ہے۔ زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن میرے آقا کا فرمان کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اے قول خدا ہی قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور شاہوں کو بدلتے دیکھ لیا، سائیں کو بدلتے دیکھ لیا، اسلام کی دنیا کا، لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم بن کر تیار ہو گئے، ہے نہیں؟ اور جب بن کے تیار ہوئے، بڑے حسین، بڑے خوبصورت، رب نے فرمایا، دل کے کانوں سے سننا، رب نے فرمایا اے روح آدم کے جسم میں چل۔ یہ حکم ہے، کیا ہے؟ رب کا حکم ہے، بولو جلدی بولو، کیا ہے؟ سب میری طرف دیکھو، کیا ہے یہ؟ حکم ہے۔ میں نے شاید کوئی ٹپیکل کوئی سخت مضمون شروع کر دیا ہے، شاید آپ اس لیے نہیں بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بڑا آسان زبان میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس آپ دل کے کانوں سے سنتے رہیں۔ رب نے فرمایا اے روح آدم کے جسم میں چل، اے روح آدم کے جسم میں چل۔ اب روح جو ہے وہ حضرت آدم کے جسم میں اللہ کے حکم سے چلی، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پاک میں یسألونک عن الروح،
اے محبوب لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، سائنس حیران ہے، ڈاکٹر حیران ہے، فزیکل والے حیران ہیں، جسمانی معلومات رکھنے والے حیران ہیں، یہ روح ہے کیا چیز ہے؟ قرآن میں بھی فرمایا گیا اے مصطفیٰ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اے محبوب لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح ہے کیا چیز؟ سائنس والے نہیں سمجھ پائے، ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے، مصطفیٰ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے؟ کہہ دیجئے کہ روح میرے اللہ کے حکم کا نام ہے، روح میرے اللہ کے حکم کا نام ہے۔ اب سارے اعتراض ختم، کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا اے روح آدم کے جسم میں، یہ حکم بس اسی کا نام روح ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ روح اللہ کے حکم کا نام ہے۔ آدمی پریشان رہتا ہے یا اللہ کیسے یہ انتقال کر گیا، کیسے چلا گیا؟ اب ساکت و جاوید بڑا اب تک چلتا تھا، ہاتھ پاؤں ہلتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اب یہ چلا گیا، کون سی چیز ایسی نکل گئی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو قرآن نے کہا بس وہی مان لو۔ روح ہے کیا چیز؟ روح اللہ کے حکم کا نام ہے۔ آج یہ جواب یاد رہے گا، روح کیا چیز ہے؟ سارے لوگ بولیے روح کیا چیز ہے؟ اللہ کے حکم کا نام ہے روح۔ اور جب روح چلی تو حضرت آدم علیہ السلام کی ناک میں سے داخل ہوئی۔ کہاں سے داخل ہوئی؟ ناک سے داخل ہوئی اور منہ سے نکل کر باہر کھڑی ہوئی۔ ناک سے داخل ہوئی اور منہ سے نکل کر روح آدم کے جسم میں چل، پھر حکم ہوا، روح پھر ناک سے داخل ہوئی اور منہ کے راستے سے پھر سے نکل کے کھڑی ہو گئی۔ روح آدم کے جسم میں چل، روح پھر گئی اور منہ سے نکل کر پھر سامنے کھڑی ہوئی۔ روح آدم کے جسم میں ٹھہرتی کیوں نہیں؟ میرا حکم ہے آدم کے جسم میں ٹھہر جا، اے روح آدم کے جسم میں جا۔ روح کہنے لگی مولا میں آدم کے جسم میں تو جاتی ہوں، لیکن ٹھہرنے سے مجھے وحشت لگتی ہے، ٹھہرنے میں مجھے دہشت ہوتی ہے، ٹھہرنے میں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں تجھے گھبراہٹ ہوتی ہے؟ کیا وجہ گھبراہٹ؟ یا اللہ آدم کے جسم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کیا ہے؟ آدم کے جسم میں اندھیرا ہے، اس لیے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک لائٹ جلتی رہتی ہے اولاد آدم کو اچھا لگتا ہے، چراغ جلتا رہتا ہے، بچے کھیلتے رہتے ہیں، چراغ جلتا رہتا ہے، روشنی ہوتی رہتی ہے، آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، اور جیسے لائٹ بند ہوتی ہے لوگ گھبرانے لگتے ہیں، بچے رونے لگتے ہیں، انسان کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کیوں اکتاہٹ ہونے لگتی ہے؟ سب سے پہلے دن جب روح ہمارے باپ کے جسم میں گئی تھی اندھیرا دیکھ کے گھبرانے لگی تھی، اس لیے روح گھبراتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ روح گھبرانے لگی۔ آدم کے جسم میں کیوں نہیں رکتی؟ آدم کے جسم میں اندھیرا ہے، اس لیے مجھے اکتاہٹ ہوتی، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ رب نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں، جلدی بولو، آدم کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا، کیونکہ قیامت تک کے جتنے انسان ہیں وہ سب پشت آدم میں موجود تھے، ہے نا؟ حضرت آدم کی پیٹھ میں سارے لوگ موجود تھے۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان اپنے اوپر غور تو کرے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے، انسان غور تو کرے کہ اسے کس چیز سے وجود بخشا گیا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے۔ وہ جست لگاتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پھدکتے ہوئے اور کودتے ہوئے پانی سے بنایا گیا ہے۔ ہم نے انسان کو جست لگاتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے، جو مرد کی ریڑھ میں رہتا ہے اور عورت کے پستانوں میں رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مرد کی یہ ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے، مرد کی ریڑھ کی ہڈی میں رہتا ہے اور عورت کے، جلدی بولو، قرآن کے عورت کے پستانوں میں رہتا ہے۔ ہم نے اس سے انسان کو بنایا ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا ہے۔
बहरहाल तो जितने लोग कयामत तक आने वाले थे वो सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर में थे, उनकी पीठ मुबारक में थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के। बहरहाल जैसे ही रब से रूह अर्ज करने लगे, मौला अंधेरा है आदम के जिस्म में, इसलिए मुझे घबराहट होती है, मुझे ठहरा नहीं जाता। रब ने नूरे मोहम्मदी उठाया, आदम की पेशानी में रख दिया, रूह को हुक्म हुआ अब जा हजरत आदम के जिस्म में। रूह फिर हजरत आदम के जिस्म में दाखिल हुई और जैसे ही दाखिल हुई तो जाकर ठहर गई। रब ने फरमाया रूह अब कैसे ठहर गई? अर्ज करने लगी इलाही अब तो आदम के जिस्म में उजाला ही उजाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर दरिया शामिया, हुजूर दरिया शामिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह आई, अब हजरत आदम ने अपने हाथों को हिलाना शुरू कर दिया, गर्दन हिलने लगी, पलकें हिलने लगी, लब हिलने लगे, जिस्म में हरकत होने लगी। यहीं से सारे मामला तय हो रहे हैं, देखते चलिएगा। मैंने ऐसा मौजूद छेड़ा है जो जल्दी समझ में नहीं आता और 2 बजे के बाद तो और समझ में नहीं आता, लेकिन आप माशाअल्लाह बड़े समझदार हैं और बड़े दिल से सुन रहे हैं, इसलिए मेरा दिल भी चाहता है बस बयान कर दिया जाए, जैसे बयान कर मिले। जरा मचल के कह दें सुभान अल्लाह। आदम के जिस्म में रूह आई तो हजरत आदम के जिस्म ने हरकत करना शुरू कर दिया। बड़े हसीन, बड़े खूबसूरत, बड़े लाजवाब और बड़े मुनस्सम तरीके से नाक, आँख, कान। अरे आज औलादे आदम में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर नजर पड़ जाए, जिनके चेहरा देख लिया जाए तो आदमी मुड़ मुड़ के चेहरा देखना चाहता है, मुड़ मुड़ के देख। जब औलादे आदम इतना हसीन है, आदम के हुस्न का आलम क्या होगा? बाज आदमी इतने ही हसीन होते हैं, आदमी मुड़ मुड़ के देखता है कितना अच्छा अल्लाह ने इसे बनाया, कितना खूबसूरत है। मैं तुम्हारे बाप हजरत आदम की खूबसूरती बता दूं तुम्हें, हर आदमी अपने साथ अपने बाप आदम की निशानियां लिए घूम रहा है और उनके हुस्न जमाल को लिए घूम रहा है, लेकिन उसे एहसास नहीं है कि आदम की निशानियां हमारे पास आखिर हैं क्या। सुन लो आज कुलरिया के मुसलमानों, ये 10 उंगलियां हाथों की हैं और 10 उंगलियां पैरों की हैं और 10 उंगलियों में 10 नाखून, 10 उंगलियों में 10 नाखून है नहीं, एक उंगली में 1 नाखून और पैर की एक उंगली में 1 नाखून, इस तरह से 20 उंगलियां 20 नाखून है। तो जो रंग और जो मजबूती नाखून की होती है वही तुम्हारे बाप हमारे बाप हजरत आदम के जिस्म की थी। अल्लाह ने कयामत तक के लिए औलाद आदम के अंदर आदम की यही निशानी रख दी है और ये हर औलाद आदम को मिलती जाएगी। इसी से समझ लेना कि हमारे तुम्हारे बाप कितने खूबसूरत थे, है नहीं? ये निशानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो हर औलाद आदम के पास है, हर बंदे के पास आपको नहीं 20 उंगलियों में मिलेगी आपको हजरत आदम की निशानी। बहरहाल जैसे ही हजरत आदम के जिस्म में रूह आई, बड़े हसीन बड़े खूबसूरत है, रब को प्यार आया, रब को प्यार आया और फिर रब ने इंसान की फजीलत बयान करने के लिए और फजीलत जाहिर करने के लिए किस पर? फरिश्तों पर। इंसान को अशरफ बनाने के लिए और उसका अशरफ होना जाहिर करने के लिए और उसकी फजीलत बयान करने के लिए, क्योंकि जब रब ने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना नाइब उतारने वाला हूँ, जमीन में मेरा खलीफा उतरने वाला है, मैं इंसान को भेजने वाला हूँ, तो सारे फरिश्तों ने एक जुबान होकर कहा था कालू अतजअलु फीहा मन यफ्सुदु फीहा व यस्फिकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। जब रब ने कहा जमीन में मैं इंसान उतारने वाला हूँ तो फरिश्तों ने कहा था या अल्लाह तू ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन में उतरकर लड़ाई करेगा, तू ऐसे को अपना नायब बनाएगा जमीन में जो फसाद करेगा, जमीन में पहुंचने के बाद खूरेजियां करेगा। देखते नहीं है जमीन में कितनी लठैती होती है, कितने गिरेबान पकड़े जाते हैं, कितना लोगों को पीटर मारा जाता है, पड़ोसियों को सताया जाता है, सताया जाता है कि नहीं सताया जाता? ये खूरेजियां करने वाला, ये लड़ाइयां करने वाला, ये लठैतियां करने वाला, ये लाठी डंडे चलाने वाला, ये इंसान रब फरमाता है मैं जमीन में अपना खलीफा अपना नायब उतारने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह जो झगड़ा करेगा उसको तू जमीन में अपना नायब बनाएगा, जो खूरेजियां करेगा उसको अपना नायब बनाएगा। हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तेरी पाकी बयान करते हैं, हम तेरा जिक्र करते रहते हैं, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका, हम तेरी तक़दीस बोलते रहते हैं और खलीफा बनेगा इंसान।
جو لڑائی کرے گا، جو جھگڑا کرے گا، جو خوریزیاں کرے گا، گریبان ایک دوسرے کا پکڑے، یہ خلیفہ بنے گا۔ رب نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، بس یہی پہچنوانے کے لیے، کیونکہ فرشتوں نے ایسی بات رب کی بارگاہ میں کہہ دی تھی کہ ہم تیری تصویر بیان کرتے ہیں، ہم تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہم تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں، اور خلیفہ بنے گا یہ راج کرنے والا ہے۔ تو رب نے بس وہی تفوق ظاہر کرنے کے لیے رب نے فرمایا تمام فرشتوں کو، اے فرشتوں آدم کے آگے جھک جاؤ، آدم کو تعظیمی سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں کو حکم تھا، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ جو فرشتوں کا سردار تھا جس کا نام عزازیل تھا، کیا نام تھا؟ جلدی بولو، کیا نام تھا؟ عزازیل نام تھا۔ عزازیل فرشتوں کا سردار تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بھی حکم تھا، سارے فرشتے رب کے حکم سے آدم کے آگے تعظیمی سجدے میں گر گئے، لیکن یہ اکڑا کھڑا رہا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، ایسے اکڑا۔ رب نے فرمایا تجھے جھکنے سے کس نے روکا؟ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ تو وہ دلیل دینے لگا، یہ نہیں کہا یا اللہ تیرا حکم تھا مجھے بھی جھکنا چاہیے تھا، نہیں، وہ بحث کرنے لگا ایسے اکڑ کے۔ خلقتہ من طین خلقتنی من نار، مجھ کو تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ بلند ہوتی ہے، آگ عزت والی ہوتی ہے، آگ شان والی ہوتی ہے، اور یہ مٹی ہے، مٹی ذلیل ہوتی ہے، مٹی رسوا ہوتی ہے، مٹی نیچ ہوتی ہے، مٹی کمتر ہوتی ہے، مٹی جو ہے چھوٹی ہوتی ہے۔ اور اس کی جو دلیل تھی ہے نا، یہ دلیل انسان کی سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ جب آپ گیس جلاتے ہیں، لالٹین جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، تو جو اس میں آگ جلتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ جلدی بولو، کہاں جاتی ہے؟ اوپر کو جاتی ہے۔ اور جب مٹی کا ڈھیلا آپ اوپر پھینکتے ہیں تو جتنی پھینکنے والے کی طاقت لگتی ہے اتنا تو وہ اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جیسی پھینکنے والے کی طاقت ختم ہوتی ہے وہ مٹی نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے، گرنا شروع ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ اس کا مطلب مٹی کا حیز طبعی نیچے ہے اور آگ کا حیز طبعی اوپر ہے۔ بس یہی دلیل شیطان نے رب کے سامنے دی کہ میں اس لیے نہیں جھکا کہ یہ مٹی ہے، مٹی ذلیل ہے، مٹی نیچے ہے، نیچے، اور میں اوپر والا ہوں، میں بلند والا ہوں، اس لیے میں اس کی آگے نہیں جھکا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس اسی دن سے انسان کے اندر بھی یہی اونچ نیچ پیدا ہو گئی۔ کیا اونچ نیچ؟ میں مالدار ہوں، یہ غریب ہے، میں پیسے والا ہوں، یہ قلناچ ہے، میرے پاس اچھا عالی شان مکان ہے، اس کے پاس جھوپڑی ہے، میرے پاس صحت ہے، یہ کمزور ہے، میں خوبصورت ہوں، یہ کالا کلوٹا ہے، میں تگڑا فربہ ہوں اور اس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں، میرے پاس 4 لڑکے ہیں، اس کے پاس ایک بھی لڑکا نہیں ہے، میرے پاس 4 لڑکے ہیں، اس کے پاس 8 لڑکیاں ہیں، میں بلند والا ہوں، میرے پاس اتنی زمین ہے، میں جو ہے زمین والا ہوں، جائیداد والا ہوں۔ یہ جو پیدا ہوا ہے یہ اسی دن سے پیدا ہوا ہے جس دن شیطان نے رب کی بارگاہ میں غرور و تکبر کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی آدمی اپنی دولت پہ تکبر کرتا ہے، اپنے مال پہ فخر کرتا ہے، اپنی اولاد پہ غرور کرتا ہے، اپنے حسن و جمال پہ غرور کرتا ہے، اپنی برادری کے بڑے ہونے پہ غرور کرتا ہے، تو یہ انسانی کام نہیں ہے بلکہ جلدی بولو شیطانی کام ہے، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے یہ کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیو؟ اگر آ رہی سمجھ میں تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، بولو زور سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور دریا شامیہ، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔